السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ خیر خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا بھائی، وائس عظیم صاحب نے ایف آئی آرس والوں کے حوالے جو ہے ایک چھوٹا سا وائس نوٹ میں بیان فرمایا ہے. ان کا وائس نوٹ سنتے ہیں اور ویڈیو کے اینڈ تک جو ہے ہمارے ساتھ اٹیچ رہیے گا. ویڈیو کے اینڈ میں جو ہے انشاءاللہ آپ کو ایک چھوٹی سی خوشخبری بھی سنائیں گے. تو سب سے پہلے وائس عظیم صاحب کا بیان سنتے ہیں. السلام علیکم. دیکھیں، میری اس وائس سے ہو سکتا ہے بہت سارے انویسٹرز ناراض بھی ہوں کہ وارث صاحب جن لوگوں کی وجہ سے ہم پورے 1 سال سے پریشان ہیں. یہ ایف آئی آر والے ہو گئے، یہ نئے والے تو خیر اب ایک سائڈ پہ لگ گئے ہیں، تو ان کے لیے کوئی کسی قسم کا جو ہے نا ہمارے اندر ان کے لیے کوئی درد دل نہیں ہونا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ میری کل بات ہو رہی تھی تو ایک چیز میں آپ لوگوں سے کرنی بھول گیا تھا کہ اخیر جیسا بھی ہے، کسی نے کسی کے کہنے پہ، کسی نے جذبات پہ، ہم انسان ہیں بھی تو ایسے ہی نا، ایک دوسرے سے ہر کام جلدی میں ہوتے ہیں. پیسے لینے کے لیے بھی ہم نے سوچا کہ شاید ایف آئی آر جو ہے یہ ایک بہت طریقہ کار ہے جس سے پیسے جلدی سے مل جائیں گے. حالانکہ ایف آئی آر کی وجہ سے ہم آج تک لٹکے ہیں. میں نے اس لیے یہ بات شروع میں کی ہے کہ بہت سے انویسٹرز شاید ناراض ہوں یہ بات سن کے کہ آپ نے ان کے بارے میں بھی شوکت اللہ مربت سے بات کی ہے. تو کی اسی لیے یہ ہے کہ بہرحال دے آر پارٹ آف اس، اس سے ہم ڈینائی تو نہیں کر سکتے. تو مروت صاحب سے یہ بات ہوئی کہ یہ جن ایف آئی آر، یہ جتنے حضرات ہیں نیب والوں کے لیے تو آپ نے ایک پیکیج دے دیا نا کہ وہ 6 مہینے کی ایک انسٹالمنٹ اور 6 مہینے کی ایک انسٹالمنٹ کر لیں. ان کا تو کلیم اب ہوا ہے، تو چلیں ایک ایف آئی آر والوں کے لیے بھی دے دیں. ایسا ہی یہی پیکیج ان کے لیے بھی اناؤنس کر دیں. جن لوگوں نے ایف آئی آر کرائی ہوئی ہے اس وقت، وہ اگر اپنی ایف آئی آر والنٹیرلی واپس لے لیتے ہیں تو آپ ان کو بھی 2 انسٹالمنٹس میں پیسے دے دیں، سیم اسی ٹائم فریم کے اندر. اچھا، بہت سے ایف آئی آر والے حضرات جو ان سے نا وہ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں، اس لیے میں آپ کو ذرا آپ کی ایف آئی آر جو آپ لوگوں نے کرائی ہوئی ہے نا اس کی تھوڑی سی آپ کو وضاحت بھی کر دوں قانونی لحاظ سے. 489 ہے 40 ہے بددیانتی سے چیک دینا نوئنگلی کہ میرے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں، اگلے بندے کو فراڈ کرنے کے لیے یا ٹائم گین آپ نے کرنے کے لیے کسی کو چیک دے دیا تھا. اور 406 کی ہوتی ہے کہ آپ نے امانت میں خیانت کی ہے. یہ دونوں دفعات جو ہیں یہ کسی بھی انسان پر لگتی اس صورت میں ہے اگر اس کے کاروباری معاملات میں یا اس کے بینکنگ چینلز کے اوپر کسی سرکاری ادارے نے مداخلت نہ کی ہو. اگر کسی سرکاری ادارے نے مداخلت کر کے اس کے وہ بینک اکاؤنٹ فریز کیے ہوں، ایف بی آر بھی کر دیتی ہے، نیب بھی کر دیتی ہے، ایف آئی اے بھی کر دیتی ہے، اور تو کوئی چوتھا ادارہ ہے نہیں جو ایسے کام کرتا ہے. تو پھر اس کے اوپر یہ دفعات کسی نہ کسی سٹیج پہ مجسٹریٹ تو obviously اس کی ڈیوٹی کے اندر شامل ہے کہ یا جیل یا بیل، کمپرومائز ہو جائے تو وہ بیل لے لیتا ہے، کمپرومائز نہ ہو تو وہ جیل کرا دیتا. سیشن میں یا ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں کسی نہ کسی سٹیج پہ اس پوائنٹ کے اوپر چاہے شوکت اللہ مروت کا وکیل بولے یا نہ بولے، سپریم کورٹ کی کیس لاز موجود ہے نا جس کے تحت اگر کسی ادارے نے کسی کمپنی کے اکاؤنٹس فریز کیے ہوں اور اس نے وہ لی ہو جگہ پہ اپنے رینٹ ایگریمنٹس کر کے تو اپنی جگہیں کرائے پہ لی ہوں، تو وہ جس آن گوئنگ منتھ کے تو پیسے لے سکتے ہیں لیکن اس سے آگے فردر وہ رینٹل وصول نہیں کریں گے. اور اگر کوئی سیکیورٹی اماؤنٹ ہے یا ایڈوانس رینٹس ہیں تو وہ واپس کریں گے اور میک شیور کریں گے کہ اگلا بندہ جو ہے وہ اپنا سامان بھی اٹھا لے، اور اس کو بتائیں گے کہ بھائی اتنا سامان 10 دنوں میں اٹھا لو کیونکہ ہم نے یہ آگے فردر کسی کو رینٹ آؤٹ کرنی ہے. یا اگر کوئی اسی نیچر کا جس نیچر کا اس کا کاروبار تھا کوئی آ رہا ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنی جو سامان ہے یا سامان سمیت اس سے سودا کر لو، تو یا اپنی یہ جو آپ نے ساری رینوویشن کی ہوئی ہے اس کے پیسے لے لو. یہی سینیریو آپ کی ایف آئی آرس کے ساتھ بھی ہونا ہے. 60 70 80 ایف آئی آر سی میں سے 48 یا 50 کے قریب جو ایف آئی آر ہیں ان میں بیل ہو گئی ہوئی ہے، باقی میں ہو جائے گی. پھر کیس تو چلتے رہیں گے عدالتوں میں.
کسی اسٹیج پہ ریمانڈ ہوگا اور فیصلہ یہ آ جائے گا کہ آپ سول سوٹ کریں، ریکوری کا سوٹ کریں، کیونکہ جس وقت آپ نے چیک باؤنس کرایا تھا یا جس وقت آپ نے پرچہ کرایا تھا اس ٹائم کے اوپر اس بندے کے اکاؤنٹس ایک سرکاری محکمہ جس کا نام نیب ہے اس نے فریز کیے ہوئے تھے، لہذا وہ آپ کو پیسے نہیں دے سکتا تھا، اس لیے نہ تو اس نے بدنیتی سے چیک دیا ہوا تھا اور نہ ہی اس نے امانت میں آپ کی کوئی خیانت کی ہے۔ سو اس کو ایک آخری موقع سمجھ لیں، ایک آخری چانس سمجھ لیں اپنے لیے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ آپ کوئی اگر آپ اپنی ایف آئی آر والنٹیرلی واپس لیتے ہیں تو آپ کو شوکت اللہ مروت پہ احسان کریں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ اپنے پیسوں پہ احسان کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ورنہ آپ کو ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ سے فرض کریں آپ کا بہت ہی کوئی اسٹرانگ ہی کوئی مسئلہ چل رہا ہے اور آپ کہیں سے جاتے جاتے جیت بھی جاتے ہیں تو آدھے پیسے تو آپ نے وکیلوں کو اور کیسز اور فیسز میں لگا دینے ہیں، آدھے کے لیے آپ نے پھر نیب میں اپنا کلیم دینا، کیونکہ نیب پہ تو ایف آئی آر ساری شفٹ ہو رہی ہیں اور ہو جائیں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویک تک، اور آپ کی ایف آئی آرز جو سی ہیں ان میں وہ اریسٹ بھی نہیں ہوگا، اس کا آنا بھی ضروری نہیں ہے، وکیل آئیں گے صرف۔ تو جو ایک مدعی کو شوق ہوتا ہے نا کہ جس پہ اس نے کیس کیا ہوا ہتھ کڑیوں سمیت وہ کبھی تھانے اور کبھی کچہریوں یا کبھی کورٹس میں پیش کیا جائے، وہ بات ختم ہو جائے گی۔ تو میری گزارش ہے ان انویسٹر سے کہ آپ لوگوں کی محنت کی کمائی تھی، اس کو کسی ضد یا اس کو یہ سمجھ کے کہ ہم نے پتہ نہیں کوئی بہت بڑا میدان مار لیا ہوا ہے، بیسیکلی آپ ہار گئے ہیں، اور ہم اس کے باوجود انویسٹر یونین والے آپ کو انویسٹر ہی سمجھتے ہوئے آپ کے لیے بات کی ہے مروت صاحب سے اور آپ کے لیے رعایت مانگی ہے۔ اگر آپ اس رعایت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں آپ بڑا احسان کریں گے اپنے اوپر ہی۔ جزاک اللہ خیر۔ جی ناظرین، تو جیسے کہ آپ نے وارث عظیم صاحب کا وائس نوٹ سنا ہے آئی اسمارٹ گروپ آف انڈسٹریز کے سی او کے اگینسٹ جن بھائی دوستوں نے انویسٹرز حضرات نے ایف آئی آرز کٹوائی تھی، تو یہ اسپیشلی جو ہے یہ میسیج ان سب کے لیے تھا کہ وہ بھی سب ہمارے بھائی ہیں، تو لہذا ان سے گزارش ہے کہ اپنی ایف آئی آرز جو ہے واپس لے لی جائے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے ہمیں ایک اپلیکیشن لیٹر جو ہے ہمیں رسیو ہوا ہے، 5 تاریخ کی پیشی کا جو لیٹر ہے وہ بھی ہمیں رسیو ہوا ہے، اور 6 تاریخ کی پیشی کا جو لیٹر ہے وہ بھی ہمیں رسیو ہوا ہے، جیسے کہ آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو میں خود بھی ریڈ آؤٹ کر کر جو ہے شیئر کرتا ہوں بیسیکلی اس کے اوپر کون سی باتیں لکھی ہوئی ہیں، کیا لکھا ہوا ہے۔ جناب عثمان مسعود مرزا نیب کے ساتھ آئی او ڈپٹی ڈائریکٹر عمیر احمد اسد کے لیے ملزم کائنات مسعود حیدر حبیب سی او ڈائریکٹر آئی اسمارٹ گروپ آف انڈسٹریز کی پلی بارگین کی منظوری کے لیے این اے او 1999 کی 25B کے تحت ایک درخواست اور ملزم کائنات مسعود کے پروڈکشن آرڈرز جاری کرنے کی درخواست اور شوکت اللہ خان مروت کی جانب سے نیب کی جانب سے دائر کیا گیا ہے، جو کہ ریکارڈ پر موجود ہے۔ وکالت نامہ محترمہ کی جانب سے کائنات مسعود کو معروف وکیل محمد رستم ملک ایڈوکیٹ اور محترمہ نے دائر کیا ہے۔ ملک ایڈوکیٹ ریکارڈ پر رکھا اس عدالت کے باشعور آفیسر نے ریاست با مقابلہ کے عنوان سے ایک اور فوجداری مقدمے کی کارروائی کے لیے سینٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی روانہ کیا ہے۔ عمران احمد خان نیازی وغیرہ اس لیے ڈیوٹی جج کے طور پر میرے سامنے فائل رکھ دی گئی ہے۔ فائل کو 6 دسمبر 2024 کو مناسب حکم کے لیے متعلقہ عدالت کے سامنے پیش کیا جائے، یعنی کہ 5 تاریخ کی جو پیشی تھی وہ ڈیلے ہو چکی تھی عمران احمد خان نیازی کی پیشی کی وجہ سے، تو اس کے بعد جو ہے نیکسٹ ڈیٹ ملی 6 تاریخ کی، 6 دسمبر 2024 کی، تو اس پر بھی جو ہے کچھ مین پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، وہ بھی میں آپ کو ریڈ آؤٹ کر کے جو ہے سناتا ہوں۔ مسٹر عثمان مسعود مرزا، سبحان علی صاحب لارے سلیم بھٹ ریاست کے لیے نیب نے ملزم کائنات مسعود حیدر حبیب کے سی او ڈائریکٹر آئی اسمارٹ گروپ آف انڈسٹریز کی پلی بارگین کی منظوری کے لیے 1999 این اے او کی 25B کے تحت درخواست دائر کی ہے، جو کہ کیس میں سینٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی میں قید ہیں۔ ایف آئی آر اور نمبر تھانہ کوسار اسلام آباد وکیل درخواست استفاسہ نے درخواست کی ہے کہ پلی بارگین کی درخواست میں ملزمہ خاتون کو بیان ریکارڈ کرانے کے مقصد سے بلایا جائے۔ ملزم کی پیشی کے لیے نیب کی درخواست
की इजाज़त है। सेंट्रल जेल अडयाला रावलपिंडी से कायनात मसूद 10 दिसंबर 2024 को कानूनी कार्रवाइयों से मशरूत हैं। यानी कि 6 दिसंबर को जो पेशी हुई थी उस पर जो है नेक्स्ट डेट जो है मिली है 10 दिसंबर 2024 की, यानी कि इट्स मीन डेट एक्सटेंड हो गई है। डेट एक्सटेंड होने की जो है एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई है, वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके ऊपर भी जो है कुछ मेन पॉइंट लिखे हुए हैं, वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। बेहिदमत जनाब नासिर जावेद राना साहब जज एहतसाब अदालत नंबर 1 इस्लामाबाद, इंक्वायरी नंबर सरकार बेनाम कायनात मसूद वगैरह, मालकन हाउस नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर, रिकॉर्ड बेनाम ताल्लुक मुलज़िमन जेल सुपरिटेंडेंट अडयाला रावलपिंडी। आपको मुताला किया जाता है कि इंक्वायरी नंबर में मुलज़िम का केस अदालत में ज़ेर समाअत है, जिसकी आइंदा तारीख पेशी मोरखा 10 दिसंबर 2024 को मुकर्रर है। आपको मुताला किया जाता है कि मुलज़िम को मुकर्रर तारीख पर पेश अदालत किया जाए। ऑर्डर की कॉपी साथ लानी है। यानी कि इसके ऊपर भी कुछ 2-3 बातें लिखी हुई जो कि आपने ख़ुद भी सुनी हैं, मैंने रीड आउट करके आपके साथ शेयर किए हैं। इसके अलावा जो है हमें एक मैसेज रिसीव हुआ है इन्वेस्टर्स यूनियन की तरफ से, और स्पेशली जो है स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं शौकत मरवत CEO जो है लिखा हुआ है जो मैसेज रिसीव है उसके ऊपर। तो इसके ऊपर इंग्लिश में जो है कुछ लिखा हुआ है। ये हमारे लिए, हम सब के लिए खुशखबरी है। अल्लाह करे ये सच हो और इंशाल्लाह सच ही होगा। उम्मीद हमें है तो आपको भी उम्मीद होनी चाहिए। Assalamu alaikum everyone, we have started our transactions today. Inshallah all the pending business will be released, which will be followed by corporate amounts. Inshallah in upcoming days we shall start our routine monthly rentals as well, and inshallah very soon we shall be back again as per routine. I need to see you all in the highest spirits and expecting a very good sales, investment and revenue generation on daily basis. Every day is important and all of you to make sure to make your every day the best and the successful one. Regards, iSmart Group of Industries. अच्छा, इसकी मैं ट्रांसलेशन जो है करता हूँ उर्दू में। शौकत मरवत CEO साहब जो हैं, अस्सलाम वालेकुम। हमने अपना लेन देन शुरू कर दिया है। आज इंशाल्लाह तमाम ज़ेर अल्तवा बोनस जारी कर दिए जाएंगे, जिसके बाद कारपोरेट रकमात होंगी। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम अपने मामूल के माहाना किराया भी शुरू कर देंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम दोबारा मामूल के मुताबिक वापस आ जाएंगे। मुझे आप सबको आला जज्बे के साथ देखने की ज़रूरत है और मुझे रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत अच्छी फ़रोख्त, सरमायाकारी और आमदनी पैदा करने की तवक्को है। हर दिन अहम है और आप सबको ये यकीनी बनाना है कि आप अपने रोज़मर्रा दिन को बेहतरीन और कामयाब बनाएं। तो भाई ये थी खुशखबरी आप सब के लिए। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक खुशखबरी के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।